آج کل بڑی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے, بڑی چرچے چل رہے ہیں, کیا وجہ ہے اتنی آپ کی ٹرولنگ شروع ہو گئی؟ آپ نے فنڈز تقسیم کیے, خان صاحب کی تصویر پیچھے نہیں تھی, علی امین گنڈا پور کی تصویر تھی, آپ کی تصویر تھی, کیا وجہ تھی؟ خان صاحب کی تصویر کیوں, ایک حکومت خان صاحب کی ادھر ہے. حکومت ہم سب خان صاحب کے ہیں. اگر مشال یہاں پہ کڑی ہے تو مشال یوسف زئی عمران خان کی. نہیں, وہ جو بینر تھا وہ کس کے اپروول سے وہاں پر بنا تھا؟ خان صاحب کی تصویر نہیں تھی, آپ کی تھی, گنڈا پور صاحب کی تھی. وہ نہ گورنمنٹ کی طرف اپروول سے بنا تھا, نہ ہی وہ گنڈا پور صاحب کے اپروول سے بنا تھا, نہ میری اپروول سے بنا تھا. اسی وجہ سے جو کنسرنڈ ڈسٹرکٹ آفیسر تھا انتظامیہ کا, وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. نہیں, وہ اس پر آپ لوگوں کی نظر نہیں گئی؟ سوشل میڈیا پر آیا تو نظر گئی, آپ لوگوں کی نظر نہیں گئی جب آپ وہاں پر موجود تھے؟ اگر میں یہاں پہ موجود ہوں اور اس ٹائم کوہاٹ میں کچھ اور آئے تو مجھے پتا ہوگا, لیکن جب میں یہاں سے فارغ ہوں گی اور میں میڈیا دیکھوں گی تو مجھے پتا چلے گا. مریم نواز سے زیادہ ہے, کچھ امپریس تو نہیں ہو گئی آج کل وہ؟ پہلے مریم نواز پہ آپ لوگ ٹرولنگ کرتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پہ پکچریں بنواتی ہیں, تو آپ لوگ بھی اب آپ آنا شروع ہو گئے. اللہ معاف کرے, اللہ مجھے مریم نواز کے سائے سے بھی بچائے. اور رہ گئی بات ٹرولنگ کی, تو ہم جو کرتے ہیں دیکھیں, تشہیر اور اویئرنیس میں فرق ہوتا ہے. صوبے نے ہمیں تیسری مرتبہ حکومت دی ہے, ایسا صوبہ جس میں کبھی دوسری مرتبہ حکومت نہیں آئی ہے, انہوں نے ہمیں 12 مینڈیٹس سے حکومت دی ہے. تو ہم پہ عوامی بہت پریشر ہے, ہم نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. جب تک ہم کچھ دکھائیں گے نہیں تو ہم کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم نے کچھ کیا ہوا ہے؟ صحیح ہے. تو آپ لوگ بھی صحافی حضرات ہیں, آپ لوگ بھی تصویر اور ویڈیو دیکھ کے ہی مانتے ہیں, ویسے ٹویٹ پہ بھی نہیں مانتے. بینر سے پہلے ایک جو مستحقین تھے ان میں چیکس تقسیم کیے جا رہے تھے, اس پر عمران ریاض صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ پر تنقید بھی کی گئی سوشل میڈیا پر, آپ نے بھی اس پر جواب دیا, تو اس پر کیا موقف دیں گے؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں چل رہی تھی. آپ نے ایک بات کی, میں دونوں کی بات کرتی ہوں. پہلے جی آئی عیدی کی بات کی, میں نے 50 روپے دیے, تو وہ میں نے اپنے ذاتی جیب سے پیسے دیے ہوئے ہیں, میں نے حکومتی پیسے نہیں دیے, یہ میں روٹین میں دیتی ہوں. عیدی تھی, چونکہ میں عید سے 10 دن پہلے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پہ گئی تھی. وہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پہ آٹزم ڈیف بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, اور ان کے ساتھ روز ماں باپ آتے ہیں, صحیح ہے, ان کو لے کر آتے ہیں. تو جب میں نے ان کو عیدی دی تو جو کیمرے لے کر ویڈیوز پکچرز بنا رہے تھے وہ انہی بچوں کے کیئر ٹیکر تھے. تو میں ان بچوں کے کیئر ٹیکر کو منع نہیں کر سکتی تھی کہ آپ پکچر اور ویڈیو نہ بنائیں, اور یہ پھر باقاعدہ ایک طریقے سے وائرل کرائی گئی گی, تو یہ غلط بات ہے. دوسری جو بات, کون اس میں آپ پارٹی کے لوگ ہیں اس میں؟ دیکھیں میں بڑی صاف سی بات کہوں گی, اگر اندر کے لوگ انوالو ہیں, اگر باہر کے لوگ انوالو ہیں. آپ کو کس پہ شک ہے؟ مجھے کسی پہ شک نہیں ہے, میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مستحقین کی بات کی تو وہ مستحقین نہیں تھے, وہ فوکل پرسنس تھے, اور میں نے فوکل پرسنس کو ہی یہ جو چیزیں تھی چیک تھے وہ دیے. اور وہ ایسا تھا کہ ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ جب ہم نے 8.5 ارب روپے بانٹے اور ہم نے 8.5 لاکھ گھرانوں کو مستحقین کو احساس پروگرام کے تحت پیکج دیا, تو اس میں ہم سے کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جو احساس سے فلٹر ہو چکے تھے. فار ایگزامپل کسی غریب بیوہ پہ کسی نے خیراتی عمرہ کرایا ہو تو وہ احساس سے فلٹر ہو چکی تھی. تو اس حوالے سے پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ, ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر اور اس حلقے کا فوکل پرسن مقرر تھا. وہ فوکل پرسن عوام سے تھا جس نے ڈور ٹو ڈور چیک کیا کہ کون سی بیوہ, کون سے یتیم یا کون سے معذور ہم سے رہ چکے ہیں. تو وہ پھر ہم نے ان کو بھی 1,17,000 گھرانوں کو پیکج پہنچایا. تو وہ فوکل پرسنس تھے 20, اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, اور پھر ہم نے ان کی پکچر بنائی. جس طریقے سے وہ وائرل ہوئی غلط بات ہے, خدا نہ خواستہ ہم ایسی کوئی غلط حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری اتنی جسارت نہیں ہو سکتی کہ ہم خان صاحب کے ویژن کو وائلیٹ کر کے کسی بھی غریب کے عزت نفس کو مجروح کریں. اس پر عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے ظاہر کریڈیبل صحافی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, تو کیا آپ نے ان کو وضاحت دی, ان کو بتایا پرسنلی کہ ایسا نہیں ہے؟ جی میں نے ان کو بتا دیا, کیونکہ عمران ریاض صاحب کی اتنی قربانیاں ہیں, اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہوں. جس طریقے سے انہوں نے وہ کھڑے ہوئے ہیں جمہوریت کے لیے, جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈٹے رہے, تو اور باقی وہ سارے لوگ جن کی قربانیاں ہیں اور جو ڈٹے ہوئے ہیں, تو وہ ہم سے کٹ کاٹ میں بہت اوپر ہیں. تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ ریئل پکچر یہ تھی. اچھا, بہت سے لوگ مشال آپ پر یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ اچانک سے 9 مئی کے بعد سامنے آئی, اس سے پہلے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے آپ کی, تو اس پر کیا کہنا چاہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی, جو لوگ مجھے نہیں جانتے تو شاید وہ ایسی کنٹریبیوشن یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں اس پارٹی میں 17 واز 17 ایئرز اولڈ کہ میں اس پارٹی میں ہوں, اینڈ آئی واز 18 ایئرز اولڈ جب میں اسلامیہ کالج کی پریزیڈنٹ تھی. تو میں نے خان صاحب کو سینٹینری سیلیبریشنس پہ اس ٹائم انوائٹ کیا جب ہماری حکومت 2013 کی حکومت بنے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے, اور خان صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر نہیں تھے. تو میری وہ جو چیز ہے وہ اس جدوجہد ہے وہ اس ٹائم سے ہے, رہ گئی. خان صاحب میرے لیڈر ہے,
اور جو یہ سمجھتے ہیں تو شاید ان کو ریئل فیکٹس اینڈ فگر نہیں پتہ، تو وہ اپنی چھان بین کریں، وہ پتہ لگائیں، وہ میرے بارے میں مکمل معلومات لیں اور پھر اس قسم کے آپ نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ کچھ لوگ ہدایات لے کر ٹویٹس کر رہے ہیں واٹس ایپ گروپس میں، تو وہ کون سی ہدایات ہے، کس سے لے رہے ہیں؟ جی بڑی صاف سی بات ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس پہ مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہدایات کی جاتی ہے۔ میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، چونکہ آپ بھی اڈیالہ آئے ہیں کافی مرتبہ، جب میں بشرا بی بی صاحبہ کی اسپوکس پرسن نہیں بنی تھی اور وہ گرفتار نہیں ہوئی تھی تو میں بڑے آرام سے اندر جاتی تھی اڈیالہ میں، اٹک بھی گئی، میں اڈیالہ بھی گئی، پھر خان صاحب نے میرے انڈیپینڈنٹ وکالت نامے دیے مجھے کیسز میں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ لیکن جس دن سے میں بی بی صاحبہ کی فوکل پرسن بنی ہوں، اڈیالہ میں مجھے روز 5-6 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اندر الاؤ کیا جاتا ہے۔ میں رمضان میں اگر میں کے پی کابینہ کا حصہ بن بھی گئی تھی، اس کے باوجود جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ آپ دیکھ رہے کہ میں اس طریقے سے نبھا رہی ہوں، اور میں جب رمضان میں آتی تھی روزے کی حالت میں تو میرا نام انٹر ہوتا تھا، میرا نام لیڈ کونسلز میں ہوتا تھا، اس کے باوجود مجھے 6 گھنٹے باہر انتظار کرایا جاتا تھا، اور اس کے بعد مجھے باقاعدہ 3-4 مرتبہ الاؤ ہی نہیں کیا گیا۔ اور پھر جب خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے اندر سٹینڈ لیا اور انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، ہم عدالت نہیں آئیں گے اگر مشال کو اندر الاؤ نہیں کیا گیا، تو ہی جج صاحب نے بریک لی 15 منٹس کی اور مجھے اندر الاؤ کیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی جج صاحب کے واضح احکامات کے باوجود مجھے 4 گھنٹے انتظار کروا کے بلایا جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سب میرے ساتھ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ بڑی صاف سی بات ہے، اگر کوئی، میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے ڈرائے، کوئی مجھے دھمکائے، کوئی جو مرضی کر لے، بشرا عمران خان صاحبہ کے لیے میں کھڑی رہوں گی، جس نے جو کرنا۔ مشال، یہ لوگ جن پر آپ انگلی اٹھا رہی ہیں یا جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہ پارٹی کے اندر لوگ ہیں یا پھر پارٹی سے باہر ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف وہ باہر عوام میں پریویل کرے گا، اور میں اس میں ہرڈل آئی ہوئی ہوں، تو اس لیے ان کو بڑے مسائل ہیں۔ یہ باہر ہے، یہ ذرا واضح کر دینا، پارٹی کے اندر ہے یا نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے آپ کے مخالفین ہیں یا پارٹی دونوں طرف سے ہیں۔ اچھا، جی پارٹی کے اندر بھی ہیں؟ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بندہ ڈیل کرے گا وہ خود ڈیل پوری کرے گا، کس کی طرف اشارہ تھا خان صاحب کا؟ دیکھیں جی، ڈیل والی بات بڑی صاف سی، اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو جب وہ 5 اگست کو اریسٹ ہو گئے تھے تو 6 اگست کو کر لیتے۔ خان صاحب نہیں کہہ رہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، خان صاحب نے کہا ہے جو کرے گا وہ خود۔ تو بڑی صاف سی بات ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں کرے گا، بی بی اور خان صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہوئے۔ میم بتائیے گا، گنڈا پور صاحب نے بھی کلاس لے لی پوری کابینہ کی، کہتے ہیں کہ یہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو بھی کچھ پرسنلی انہوں نے یہ بات کہی تھی، آپ کو علیحدہ انہوں نے بلا کے کہا ہو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز تھے، اور انہیں کی ہدایات کو لے کے میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز تھے کہ کوئی یہ پالیسی تھی کہ کوئی بھی بینر نہیں لگے گا۔ کوہاٹ میں یہ پالیسی خراب ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی او سسپینڈ ہو گیا۔